وہ ایک آدمی کی عادت تھی، اسے جب بھی کوئی کتاب لکھنے کے لیے دیتا، مصنف مسودہ دیتا نا کہ اس کو ذرا، پہلے تو کمپوزنگ نہیں ہوتی تھی نا بھائی، اپنے خط میں خوبصورت میں لکھو، کاتبین کو دی جاتی تھی، تو اس کی کاتب کی عادت تھی اس میں جملے میں جہاں وہ مناسب تبدیلی سمجھتا وہ خود ہی کر دیا کرتا تھا. تو مصنفین بڑے پریشان تھے، یار ہم اس کو کتاب دیتے ہیں، یہ اپنے حساب سے اس میں کیا کر دیتا ہے، تبدیلی کر دیتا ہے. تو بڑے اس کی عادت سے کہ یار ہمارے الفاظ ہوتے ہی اپنی بخراتیاں دکھاتا ہے. تو ایک آدمی نے قرآن لکھوایا، پہلے لوگ قرآن بھی کاتبوں سے لکھواتے تھے، قرآن لکھوایا اور بولا اللہ کا واسطہ یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں اپنے آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو کسی عالم سے پوچھنے، لیکن اس میں چینجنگ کی کوشش نہیں کرنا. اس سے حلف لیا، اس نے کہا آپ بے فکر رہو، یہ جیسے مجھے مسودہ دیا ہے نا بالکل اسی طرح لکھوں گا میں. چند مہینے لگے، لکھ کر لے آیا، بڑی خوبصورت خوشخط تھا، بہت ہی خوبصورت رائٹنگ میں. یہ جس نے لکھوایا تھا بڑا خوش ہوا اور کہا کہ بھائی دیکھو ماشاءاللہ بڑا اچھا لکھا آپ نے، کوئی چینجنگ تو نہیں کہہ رہے؟ نہیں، بس ایک تھوڑی سی چینجنگ میں نے کی ہے اور وہ آپ اس کو سن کے خوش ہو جاؤ گے. یہ حیران، بھائی اللہ کا کلام ہے. کہہ رہے نہیں، ایسی چینجنگ کی آپ کو خوشی محسوس ہوگی، اس سے آپ پریشان نہیں ہوگے. اب یہ خوش ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا. کہہ رہے ہیں اصل میں یہ آپ نے بتایا تھا اللہ کا کلام ہے، اتنے مبارک کلام میں شیطان کا نام، فرعون کا نام، اور وہ جو تھا قارون کا نام، یہ انتہائی برے، ابو لہب، یہ اتنے گندے جہنمی لوگوں کا نام مجھے اچھا نہیں لگا. کہہ رہے پھر کیا کیا؟ کہہ رہے میں نے یہ سارے نام نکال کے آپ کے ابا کا نام ڈال دیا اس میں. جہاں جہاں ایسے برے گندے پلید لوگوں کا نام، ابلیس، جہاں جہاں تھے میں نے آپ کے والد محترم کا نام تو میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ غلط کیا نا. او بھائی جو بھی ہے، قرآن کی ورڈنگ چینج نہیں ہو سکتی. تو یاد رکھو یہ پوری تمہید اس پر تھی کہ جیسے قرآن کے الفاظ، اللہ کہتے ہیں میں نے جن الفاظ میں اپنا پیغام ڈیلیور کیا ہے، عالم کو ان الفاظ میں چینجنگ کی اجازت نہیں ہے.